آج ہم ایک بہت ہی کلاسک کتاب پر بات کرنے والے ہیں، سائیکو سائبرنیٹکس۔ جی، اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے نا کہ اسے کسی سائیکالوجسٹ نے نہیں لکھا۔ بالکل، ایک پلاسٹک سرجن نے، ڈاکٹر میکسویل مالٹز۔ یہ اپنے آپ میں ہی ایک سوال اٹھاتا ہے نا؟ یہی تو آج کی گفتگو کا مرکز ہے کہ آخر ایک سرجن جو چہرے ٹھیک کرتا ہے وہ ذہن اور شخصیت پر کتاب کیوں لکھ رہا ہے؟ تو آج ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کتاب کا جو بنیادی خیال ہے، یعنی سیلف امیج، جی، یہ ہماری زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہ سائبرنیٹکس جیسی ٹیکنیکل سی سائنس کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ایک سرجن کے آپریٹنگ روم سے۔ جی، ڈاکٹر مالٹس نے ایک بہت ہی غیر معمولی چیز نوٹ کی۔ جب وہ کسی کے چہرے کی سرجری کرتے تھے تو اکثر اس شخص کی پوری شخصیت ہی بدل جاتی تھی۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ شرمیلے لوگ اچانک پراعتماد ہونے آتے، لوگوں سے ملنے جلنے لگتے۔ کتاب میں ایک نوجوان کی مثال ہے جسے سب کند ذہن سمجھتے تھے۔ اچھا، چہرے کا ایک نقص ٹھیک ہوا اور وہ ایک کامیاب بزنس ایگزیکٹو بن گیا۔ مطلب صرف چہرہ نہیں بدلا، اس کی پوری زندگی کی کہانی ہی بدل گئی۔ لیکن بات شاید اتنی آسان نہیں تھی۔ مطلب اگر ہر سرجری کے بعد شخصیت بدل جاتی تو؟ یہ کتاب ہی نہ لکھی جاتی۔ بالکل۔ اصل کہانی تو ان کی، جسے وہ اپنی ناکامی کہتے تھے، اس سے شروع ہوتی ہے۔ وہ مریض جن کی شخصیت کامیاب سرجری کے باوجود نہیں بدلی۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ یہی اس کتاب کا نچوڑ ہے۔ سب سے مشہور مثال ایک ڈچ کی ہے جس کی ناک بہت بھدی تھی۔ ڈاکٹر مالٹس نے اسے ایک بالکل پرفیکٹ خوبصورت ناک لگا دی۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ یہ کہ سرجری کے بعد بھی اس نے یہی کہا کہ کچھ نہیں بدلا، وہ پہلے کی طرح ہی خود کو بدصورت سمجھتی رہی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب باہر کی تبدیلی اندر تک کیوں نہیں پہنچی؟ یہی ڈاکٹر مالٹس کی پہیلی تھی۔ اور ایسے بھی مریض تھے جو سرجری کے بعد تصویریں دیکھ کر کہتے، ہاں ناک کا ٹیڑھا پن تو چلا گیا، لیکن مجھے تو یہ اب بھی ویسی ہی لگ رہی ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ ایک اور مثال بھی ہے۔ جرمنی میں کچھ طالب علم تھے جو تلواروں سے لڑتے تھے اور اپنے چہروں پر زخموں کے نشانوں کو فخر سے دکھاتے تھے۔ اچھا، فخر سے؟ جی، ان کے لیے وہ نشان بزدلی نہیں، بہادری کی علامت تھے۔ تو ایک ہی چیز، چہرے پر ایک نشان، ایک شخص کے لیے شرمندگی کا باعث ہے اور دوسرے کے لیے فخر کا۔ تو ڈاکٹر میلٹس اس نتیجے پر پہنچے کہ اصل کھیل چہرے کا نہیں بلکہ ذہن کے اندر کی تصویر کا ہے۔ اسی کو انہوں نے سیلف امیج یا خودی کا تصور کا نام دیا۔ اچھا، تو یہ جو سیلف امیج ہے یا خودی کا تصور، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب آسان لفظوں میں۔ یہ وہ اندرونی کہانی ہے جو ہم ہر وقت خود کو سناتے ہیں کہ میں ایسا ہوں یا میں ویسی نہیں ہوں۔ بالکل، میں اس قسم کا انسان ہوں۔ اور یہ کہانی ہوا میں نہیں بنتی، یہ ہمارے ماضی کے تجربات، ہماری کامیابیوں، ناکامیوں، ان سب سے مل کر بنتی ہے۔ تو ہم لاشعوری طور پر اپنے ذہن میں اپنی ایک تصویر بنا لیتے ہیں۔ جی، اور ایک بار جب کوئی بات اس تصویر کا حصہ بن جائے تو وہ ہمارے لیے پتھر پر لکیر جیسی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک بنیاد کی طرح ہے جس پر ہماری پوری شخصیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ درست، اور ہمارے سارے کام، ہمارے جذبات، ہمارا برتاؤ، سب کچھ اسی امیج کے دائرے میں قید ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتے، چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ یہ ایک خودکار نظام کی طرح ہے۔ فرض کریں کسی کی سیلف امیج یہ ہے کہ میں لوگوں میں گھل مل نہیں سکتا، تو وہ کسی پارٹی میں جا کر بھی ایک کونے میں ہی کھڑا رہے گا۔ جی، اور لاشعوری طور پر اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ہوں گے کہ کوئی اس سے بات کرنے نہیں آئے گا۔ اس تجربے سے اس کی اندرونی کہانی اور پکی ہو جائے گی کہ دیکھا، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ بالکل، کتاب میں ایک سیلز مین کی مثال ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ ایک خاص رقم سے زیادہ نہیں کما سکتا۔ اچھا، تو کیا ہوتا ہے؟ جب بھی وہ اس حد کے قریب پہنچتا ہے، وہ یا تو بیمار پڑ جاتا ہے یا کوئی ایسا بہانہ بنا لیتا ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اس کی سیلف امیج اس کی کامیابی کا تھرموسٹیٹ بن جاتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو چیز مجھے حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی سائنس بھی ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے ڈاکٹر مالٹس کو نفسیات سے باہر دیکھنے پر مجبور کیا اور وہ سائبرنیٹکس کی دنیا میں پہنچے۔ سائبرنیٹکس؟ ایک منٹ، یہ تو کوئی سائنس فکشن فلم کا نام لگ رہا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن دراصل یہ اس کا دماغ سے کیا تعلق؟ تعلق ہے اور بہت گہرا ہے۔
سائبر ایٹکس اصل میں خود کار ہدف پر کام کرنے والے نظاموں کی سائنس ہے۔ اچھا، جیسے کوئی میسائل؟ بالکل، بہترین مثال ہے۔ آپ نے میزائل کو ایک ٹارگٹ دیا اور وہ خود ہی پہنچ جائے گا؟ جی، وہ خود بخود اپنا راستہ ٹھیک کرتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر مالٹس نے کہا کہ ہمارا دماغ اور اعصابی نظام بھی بالکل ایسا ہی ایک خودکار نظام ہے، ایک سرو میکینزم۔ سرو میکینزم؟ اس کی کوئی آسان مثال؟ گھر کے اے سی کا تھرموسٹیٹ۔ آپ نے ایک ہدف مقرر کیا، مثلا 24 ڈگری، درجہ حرارت اوپر جائے گا اے سی چل پڑے گا، نیچے گرے گا بند ہو جائے گا۔ صحیح، وہ مسلسل اپنے ہدف کی طرف کام کرتا رہتا ہے۔ جی، بغیر آپ کی مداخلت کے۔ ہمارا دماغ بھی بالکل اسی طرح کام کرتا ہے، لیکن ہمارا ہدف درجہ حرارت نہیں بلکہ ہماری سیلف امیج ہے۔ اچھا، تو ہمارا دماغ ایک مشین کی طرح ہے جو بس اس پروگرام پر چلتا ہے جو ہم اسے دیتے ہیں، اور وہ پروگرام ہماری سیلف امیج ہے؟ بالکل، اور یہ مشین اچھی یا بری نہیں ہوتی، یہ غیر جانبدار ہے۔ اگر آپ اسے کامیابی کا ہدف دیں گے، مثلا میں ایک پر اعتماد انسان ہوں، تو یہ خود بخود ویسا بننے کے راستے تلاش کرے گی؟ جی، اور اگر آپ اسے ناکامی کا ہدف دیں گے، مثلا مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ اتنی ہی وفاداری سے اس بات کو بھی سچ ثابت کرنے کے طریقے ڈھونڈ لے گی۔ یہ تو آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ساتھ بہت خطرناک لگتا ہے۔ کیسے؟ ہم ہر وقت دوسروں کی بہترین زندگیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لاشعوری طور پر اپنی سیلف امیج کو یہ ہدف دے رہے ہوتے ہیں کہ میری زندگی میں کمی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ہمارا اندرونی میکینزم پھر اسی کمی کو حقیقت بنانے میں لگ جاتا ہے۔ یہ ایک کامیابی کا میکینزم بھی ہے اور ناکامی کا میکینزم بھی۔ چابی آپریٹر کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کے نتائج بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بنیادی سیلف امیج کو بدلنا ہوگا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ صرف مثبت سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہی ڈاکٹر مالز کا سب سے بڑا انکشاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ سیلف امیج صرف سوچنے یا جاننے سے نہیں بلکہ تجربے سے بدلتی ہے۔ تجربے سے؟ جی، اور یہیں پر تخیل یعنی امیجنیشن کا کردار آتا ہے۔ کتاب کا انقلابی خیال یہ ہے، ہمارے اعصابی نظام کے لیے ایک حقیقی تجربے اور ایک بہت واضح تفصیل سے تصور کیے گئے تجربے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تو بہت گہری ہے۔ یعنی اب کہہ رہی ہیں کہ میرے دماغ کے لیے گھنٹوں بیٹھ کر کسی پریزنٹیشن کی پریکٹس کرنے اور آنکھیں بند کر کے اس کی کامیابی کا تصور کرنے میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ یہ صرف خیال نہیں، اب نیورو سائنس بھی اسے ثابت کرتی ہے۔ جب آپ کسی کام کو کرنے کا صرف تصور کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کے وہی حصے متحرک ہوتے ہیں جو اصل میں وہ کام کرتے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم لفظی طور پر اپنے دماغ میں نئے تجربات کے راستے بنا سکتے ہیں؟ جی، بالکل حقیقی تجربے کی طرح۔ لیکن کیا یہ بات تھوڑی زیادہ سادہ نہیں لگتی؟ اگر میں صرف امیر ہونے کا تصور کرتا رہوں تو کیا میں امیر ہو جاؤں گا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ڈاکٹر مالٹیز یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف نتائج کا تصور کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قسم کے انسان ہونے کا تصور کریں جو وہ نتائج حاصل کرتا ہے۔ اچھا، اس میں فرق ہے؟ فرق بہت گہرا ہے۔ صرف مجھے نوکری مل گئی کا تصور کرنا الگ بات ہے، اور میں ایک پر اعتماد قابل پروفیشنل ہوں جو انٹرویو میں بہترین کارکردگی دکھا رہا ہے کا تصور کرنا بالکل الگ۔ تو دوسرا والا آپ کی سیلف امیج کو بدلتا ہے؟ جی، اور جب سیلف امیج بدلتی ہے تو آپ کے اعمال خود بخود اس کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ کتاب کے پیش لفظ میں میٹ فیوری کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ ایک قومی چیمپئن ریسلر تھے لیکن خود کو ناکام محسوس کرتے تھے۔ جی، کیونکہ وہ اپنی جیت پر نہیں بلکہ ان مقابلوں پر دھیان دیتے تھے جو وہ ہار گئے تھے۔ ان کی یادوں کا ذخیرہ ناکامیوں سے بھرا ہوا تھا جس نے ان کی سیلف امیج ایک ہارنے والے کی بنا دی تھی۔ جیسے پہلی بار سائیکل چلانا۔ بالکل۔ اس لمحے کو پوری تفصیل سے دوبارہ جئیں۔ اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے تھے؟ اس احساس کو اپنے اندر تازہ کریں۔ اس سے آپ کامیابی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ؟ دوسرا حصہ اس احساس کو مستقبل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اسی کامیابی اور اعتماد کے احساس کے ساتھ آپ مستقبل میں اپنے مطلوبہ ہدف کو حاصل کرتے ہوئے تصور کرتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن آپ اسے ایسے تصور کرتے ہیں جیسے یہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اور اب آپ اسے ایک خوشگوار یاد کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ واہ، میٹ فیوری کے لیے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
انہوں نے لکھا کہ فوراً، اور ہاں میرا مطلب ہے فوراً، میں نے اچھا محسوس کیا، میں نے خوشی محسوس کی، میں نے خود کو کامیاب محسوس کیا۔ یعنی ان کی سیلف امیج بدل گئی اس سے پہلے کہ ان کے بیرونی حالات بدلتے۔ جی، اور جب اندرونی تصویر بدلی تو پھر باہر کی دنیا بھی بدلنے لگی۔ یہ تو ایک ایتھلیٹ کی مثال ہے، لیکن کیا یہ تکنیک ایک عام طالب علم کے لیے بھی کام کر سکتی ہے جو امتحان کے خوف میں مبتلا ہے؟ بالکل، وہ طالب علم امتحان میں کامیابی سے پیپر دینے کا تصور کر سکتا ہے۔ کوئی پروفیشنل ایک کامیاب پریزنٹیشن دینے کے بعد لوگوں کی تالیوں کی گونج کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو ہم اپنے تخیل کو استعمال کر کے مصنوعی کامیاب تجربات بنا سکتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا اعصابی نظام انہیں حقیقی سمجھتا ہے، یہ آہستہ آہستہ ہماری بنیادی سیلف امیج کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر مالس نے اس کے لیے کوئی وقت بھی بتایا کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جی، اور یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پرانی ذہنی تصویر کو مٹنے اور نئی کو بننے میں تقریباً 21 دن لگتے ہیں۔ 21 دن؟ جی، انہوں نے نوٹ کیا کہ پلاسٹک سرجری کے بعد مریض کو اپنے نئے چہرے کا عادی ہونے میں تقریباً 21 دن لگتے ہیں۔ اچھا، تو یہ 21 دن کا اصول یہاں سے آیا ہے؟ بالکل۔ اب نیورو پلاسٹیسٹی کی تحقیق بھی بتاتی ہے کہ دماغ میں نئے نیورل راستے بنانے میں وقت اور تکرار لگتی ہے، جیسے گھاس پر ایک نیا راستہ بنانا۔ آپ کو اس پر بار بار چلنا پڑتا ہے؟ تب جا کر وہ پکا ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر مالٹس کہتے ہیں کہ کم از کم 3 ہفتوں تک ان تکنیکوں پر عمل کریں اور اس دوران نتائج پرکھنے کی کوشش نہ کریں، بس عمل کرتے رہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی ایک گہری، لاشعوری سیلف امیج کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور یہ امیج ہمارے اندر ایک خودکار مشین کو چلاتی ہے جو ہمیں کامیابی یا ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ اپنے نتائج کو بدلنے کے لیے ہمیں اس بنیادی امیج کو بدلنا ہوگا، اور اس کا طریقہ قوت ارادی نہیں بلکہ اپنے تخیل کو استعمال کر کے نئے مثبت تجربات بنانا ہے۔ آخر میں ایک سوچنے والی بات چھوڑتے ہیں۔ کتاب میں ایک جگہ ڈاکٹر مالٹس لکھتے ہیں، اگر آپ یاد کر سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں یا اپنے جوتے کا تسمہ باندھ سکتے ہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کہ یادداشت یعنی ماضی کو یاد کرنا اور تخیل یعنی مستقبل کی فکر کرنا، یہ دونوں صلاحیتیں ہم سب میں ہیں۔ ہم انہیں اکثر منفی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہو اگر کامیابی کا سب سے بڑا اوزار کوئی نئی چیز نہیں بلکہ وہی صلاحیت ہے جسے ہم ساری زندگی استعمال کرتے رہے ہیں، بس غلط سمت میں؟ آپ کی ماضی کی کوئی ایک کامیابی؟ جی، چاہے وہ جوتے کا تسمہ باندھنا سیکھنے جتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کیا اس ایک یاد کی طاقت آپ کے پورے ذہنی نقشے کو دوبارہ بنانے کی پہلی سیڑھی بن سکتی ہے؟